وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے پھر سے دوبارہ تسہیل المصادر فارسی کا نیا سبق نمبر 3 شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے اس کے 2 اسباق پیش کیے تھے، جن میں ہم نے آپ کے سامنے بنانے کے طریقے، ماضی مطلق کا بیان، فعل ماضی کی جو 6 اقسام میں تھیں ان میں سے ماضی مطلق کا بیان پڑھا تھا، اور اس کی تحت جو تمرین تھی اردو میں ترجمہ کرنا تھا فارسی سے اور فارسی بنانا تھی اردو سے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج جو ہے نئے سبق میں آج ماضی مجہول کا بیان پڑھیں گے۔ جس طرح کہ عربی کے اندر ماضی معروف اور ماضی مجہول رہتا ہے کہ ماضی معروف کہتے ہیں کہ جس کا کرنے والا معلوم ہوتا ہے، فعل معروف جس سے بولتے ہیں، اور مجہول بولتے ہیں جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں سبق نمبر 3 ہے ماضی مجہول کا بیان۔ ماضی مجہول وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے لیکن کرنے والا فاعل معلوم نہ ہو۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کام کیا گیا ہے، لیکن کس نے کیا ہے اس بات کی کوئی خبر نہیں رہتی، تو ایسی ماضی کو ماضی مجہول کہتے ہیں۔ گزشتہ زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، کسی کام کا ہونا سمجھا جائے لیکن کرنے والا فاعل معلوم نہ ہو۔ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ماضی معروف کے آخر میں، ماضی معروف جیسے پرورد ہے تو ماضی معروف کے آخر میں ہا شد بڑھا کر ماضی مجہول بناتے ہیں۔ اور ماضی معروف کیسے بناتے ہیں؟ ماضی معروف کا طریقہ پیچھے آپ کو بیان کیا ہے کہ مصدر کے آخر سے نون گرا کر، اور مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں۔ اور اب ماضی مطلق سے ماضی مجہول بنانا ہو تو پرورد کے آخر میں ہا اور شد بڑھا کر کے ماضی مجہول بناتے ہیں۔ جیسے پرورد سے پروردہ شد، اس کا جو ہے کہیں گے اردو میں ماضی معروف کے آخر میں گیا زیادہ کر کے ماضی مجہول بناتے ہیں۔ جیسے پالا سے پالا گیا، تو پالا گیا یہ نہیں معلوم ہے کہ کس نے پالا ہے، تو ایسی ماضی کو ماضی مجہول کہیں گے۔ اس کا بارے میں مزید بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح سے عربی کے اندر فعل لازم سے مجہول متعدی نہیں ہوتا، اسی طرح فعل مجہول ہمیشہ فعل متعدی سے آتا ہے۔ تو مجہول جو آئے گا اس فعل سے آئے گا جو فعل مجہول متعدی ہو، لہذا فعل لازم سے مجہول نہیں آئے گا۔ تو اس کے لیے فارسی میں مجہول یعنی فعل مجہول ہونا چاہیے تاکہ فعل متعدی سے ماضی مجہول آئے، لازم سے مجہول نہیں آئے گا۔ اس کی گردان جو ہوتی ہے وہ آپ بیان کر رہے ہیں، ماضی مجہول کی گردان آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ گردان ماضی مطلق مجہول، اس کی جو گردان ہوتی ہے فارسی کے اندر، وہ گردان میں 6 صیغے آتے ہیں، عربی میں 14 صیغے آتے ہیں۔ اس کے اندر ایک صیغہ واحد غائب کا رہتا ہے، ایک جمع غائب کا، ایک واحد حاضر اور ایک جمع حاضر، اور ایک واحد متکلم اور ایک جمع متکلم۔ آگے دیکھیے یہاں پر لکھ رہے ہیں، پہلے صیغہ ہے، ادھر فارسی ہے، ادھر اردو ترجمہ ہے۔ واحد غائب کا صیغہ ہے پروردہ شد، ہا بڑھا کے اور شد بڑھا کر پہلا صیغہ بنایا پروردہ شد، وہ پالا گیا۔ اب ان کی علامتیں جو ہوتی ہیں وہ آپ نے پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اور جمع غائب کا صیغہ ہے پروردہ شدند، یہ ہے، اس کے آخر میں ہا ہے اور شد ہے اور نون دال، یہ اس کی علامت ہے، وہ پالے گئے۔ واحد حاضر ہے پروردہ شدی، اس کی علامت یا ہوتی ہے، پروردہ شدی تو پالا گیا۔ جمع حاضر ہے پروردہ شدید تم پالے گئے، اور پر واحد متکلم ہے پروردہ شدم میں پالا گیا، اور جمع متکلم ہے پروردہ شدیم ہم پالے گئے۔ تو یہ 6 صیغے ہوتے ہیں گردان کے اندر، فارسی کے اندر انہی پر بس منحصر ہوتا ہے، عربی کے مقابلے میں ان کے اندر گردانیں مختصر ہوا کرتی ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے سوالات ہیں، کچھ اردو میں سوالات ہیں ماضی معروف اور ماضی مجہول، یہ ہم آپ کو ٹیبل کی صورت میں پیش کریں گے تاکہ جتنا زبان سے سمجھیں اتنا دیکھ کر بھی سمجھیں، اس لیے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔
مزید ہم پہلے ان کے جو مصادر ہیں وہ مصادر کا ترجمہ ذکر کر دیتے ہیں تاکہ ایک ساتھ آپ کے سامنے وہ دونوں چیزیں پیش کی جائیں۔ آراستن مصدر ہے سوارنا، آراستن مصدر سوارنا، اور مصدر سے ہی جو ہیں وہ افعال بنتے ہیں، تو اس لیے مصادر کو دے دیتے ہیں تاکہ آگے والی تمرین میں آسانی ہو۔ بخشیدن مصدر ہے بخشنا، اور پسندیدن مصدر ہوتا ہے پسند کرنا۔ نواختن مصدر نوازنا، دادن مصدر دینا، اور ستودن مصدر تعریف کرنا۔ اب آئیے آپ کے سامنے یہ ٹیبل کی صورت میں آپ کو سوالات اور پھر فارسی اردو میں ترجمہ کرنا ہے فارسی کا، اور فارسی بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ترتیب سے سوالات ہیں اور پھر جوابات ہیں، کیونکہ کتاب میں اسی طرح سے ترتیب سے ہیں، اس طرح سے سوالات اور پھر ادھر جو ہوں گے وہ آگے کے سوالات جوابات ہیں۔ سب سے پہلا سوال و جوابات کے سلسلے میں جو ہے پہلے اوپر سبق نمبر 3 میں ماضی معروف اور مجہول میں کیا فرق ہے، تو اس کا جواب ہے ماضی معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، جیسے زید نے پالا، اور مجہول وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو۔ تو معروف، ماضی معروف اور ماضی مجہول میں کیا فرق ہے، یہ فرق بیان کیا کہ ماضی معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، اور جیسے زید نے پالا، اور مجہول وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جیسے زید پالا گیا۔ پھر آگے سوال ہے ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے، جواب ہے ماضی معروف کے آخر میں، ماضی معروف کے آخر میں ہا شد بڑھا کر ماضی مجہول بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ شد، پرورد سے پروردہ شد پالا گیا۔ پھر آگے سوال نمبر 3 گفت سے ماضی مجہول کی گردان کرو، جواب گفتہ شد وہ کہا گیا، گفتہ شدند وہ کہے گئے، گفتہ شدی تو کہا گیا، گفتہ شدے تم کہے گئے، گفتہ شدم میں کہا گیا، گفتہ شدے ہم کہے گئے۔ پھر اس کے بعد ہے سوال نمبر 4 نوشتہ شدید کیا سیگا ہے، جواب جمع حاضر کا سیگا ہے اور معنی ہوگا نوشتہ شدید تم لکھے گئے۔ سوال نمبر 5 ہم پالے گئے اس کی فارسی بناؤ، جواب پروردہ، را یہاں پر حذف ہو گیا کتابت سے، پروردہ شدیم ہم پالے گئے، پروردہ شدیم ہم پالے گئے۔ سوال گفتہ شدید کا ترجمہ کرو، جواب تم کہے گئے، تم کہے گئے۔ سوال میں نے لکھا اس کی فارسی بناؤ، جواب نوشتم میں نے لکھا۔ سوال خوردہ شد کیا سیگا ہے، معنی بتاؤ، جواب سیگا واحد مذکر غائب ہے، معنی ہے وہ کھایا گیا۔ یہ ہو گیا اس طرح سے۔ اب آئیے اس کے بعد جو رہتا ہے اردو میں ترجمہ کرنا ہے فارسی کا، یہ آپ کے سامنے ہے، تو ادھر ترتیب وار اس طرح سے ہیں اور پھر اس کے بعد ادھر ہیں۔ آراستہ شدی واحد حاضر کا سیگا ہے، آراستن مصدر سوارنا، اور شدی یہ مجہول کے لیے پہچان ہے ماضی مجہول، آراستہ شدی تو سوارا گیا۔ بخشیدہ شدم واحد متکلم کے لیے، بخشیدہ شدم میں بخشا گیا۔ پسندیدہ شدید، پسندیدہ شدید جمع حاضر ہے تم پسند کیے گئے۔ نواختہ شدند جمع غائب کا سیگا ہے وہ نوازے گئے۔ ستودہ شد، ستودن مصدر تعریف کرنا، چونکہ اوپر آیا اس لیے ہم نے اس کو یہاں پر رکھا تاکہ آپ کو سیگوں کے معنی بھی پتہ چلتے رہیں اور پتہ بھی پڑھتے بھی رہیں۔ ستودن مصدر تعریف کرنا، ستودہ شد وہ تعریف کیا گیا۔ دادا شدیم ہم دیے گئے، دادن مصدر دینا، دادا شدیم ہم دیے گئے۔ پھر آگے ہے پسندیدم، یہ ماضی مطلق ہو گیا میں نے پسند کیا۔ دادا شدی، دادا شدی دال ایک زائد ہے اس میں، اس کو حذف کر لیں، دادا شدی تو دیا گیا۔ نواختند انہوں نے نوازا، نواختند مصدر نوازنا، نواختند جمع غائب ماضی مطلق ہے معروف ہے، نواختند انہوں نے نوازا۔ آراستہ شدیم جمع متکلم ہے ہم سوارے گئے۔ ستودہ شدم ماضی مجہول واحد متکلم میں تعریف کیا گیا۔ بخشی دید واحد جمع حاضر کا سیگا ماضی مطلق معروف تم نے بخشا۔
اب اس کے بعد جو ہے اردو ہے، اس کی فارسی بنانی، آپ کو فارسی میں ترجمہ کرو. تو یہ جو ہے ترتیب سے اسی طرح رہے گی کہ ادھر پہلے ادھر کے ترتیب رہے گی، پھر ادھر کی ترتیب کے اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کریں گے. میں نے دیا، ماضی معروف کے صیغہ ہے، ماضی معروف میں نے دیا، دادم میں نے دیا. وہ پسند کیا گیا، اب یہ ماضی مجہول ہے اور جمع واحد غائب کا صیغہ ہے پسندیدہ شد، وہ پسند کیا گیا. تم نے تعریف کی، جمع حاضر ہے اور ماضی معروف ہے ستودید، تم نے تعریف کی. ہم بخشے گئے، جمع حاضر کا صیغہ ہے اور ماضی مجہول ہے، ماضی مطلق مجہول. بخشیدہ شدے، ہم بخشیدہ شدیم، ہم بخشے گئے. تو نے سوارا، آراستی واحد حاضر آراستی، تو نے سوارا. وہ نوازے گئے، واحد جمع غائب کا صیغہ ہے، وہ نوازے گئے، ماضی مجہول ہے مطلق. نواختہ شدند، وہ نوازے گئے. تم نے لکھا، جمع حاضر کا صیغہ ہے نوشتید، تم نے لکھا. وہ تعریف کیے گئے، جمع غائب کا صیغہ ہے اور ماضی مطلق مجہول ہے ستودہ شدند، وہ تعریف کیے گئے. ہم نے کہا، گفتیم جمع متکلم گفتیم، ہم نے کہا. تو بخشا گیا، بخشیدہ شدی، بخشیدہ شدی، تو بخشا گیا. اس نے پسند کیا، پسندید، اس نے پسند کیا. میں دیا گیا، دادم دادا شدم، میں دیا گیا. تو ہم آج کا یہ سبق ہم نے مکمل کر دیا آپ کے سامنے. ایک ایک سبق آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، اس طرح سے یہ سلسلہ مکمل کریں گے انشاءاللہ. آج کا یہ سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، ضرور بتائیں. اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں، دوسرے بھی شیئر ہو تاکہ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے.